فلسطین کی یہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کو نجات دلائی گئی. یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ نبی اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا. یہی وہ سرزمین ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا. یہی وہ سرزمین ہے جہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کی گئی. روئے زمین پر اسلام کے 3 مقدس مقامات، 3 حرم ہیں. ایک حرم مکے میں، دوسرا مسجد نبوی اور مسجد اقصی. آج اسلام کے انشعار پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان پر قابض ہونے کی کوشش اور انہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج امت مسلمہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا حرم پامال کیا جا رہا ہے، بلکہ بحیثیت انسان میں دنیا کے 7 ارب انسانوں سے مخاطب ہوں. میں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان سے مخاطب ہوں کہ تم جب ایک جانور پہ ظلم ہوتے دیکھتے ہو تو وائلڈ لائف کی طور پہ ایکٹیو ہو جاتے ہو. اس جانور کی نسل خوشی ہو رہی ہو، اس جانور کو بچانے کے اسباب کرتے ہو. آج کیا وجہ ہے کہ انسانیت ذبح ہو رہی ہے؟ آج لاشیں رکھنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے. آئس کریم کے ٹرک کے اندر لاشیں رکھی جا رہی ہیں. آج مائیں اپنے ہاتھوں میں نومولود لاشیں پکڑے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہیں. آج باپ کے ساتھ اس کی اولاد کی لاش کو اجتماعی طور پہ دفن کیا جا رہا ہے. ارے انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب یوکرائن پہ حملہ ہوتا ہے تو تمہیں انسانیت نظر آتی ہے، جب کشمیر میں خون بہتا ہے تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہیں. جب فلسطین میں مسلمانوں کے خون بہہ جا رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پاس 57 اسلامی ممالک، ان ممالک کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ لیڈرشپ صرف اور صرف پاکستان دے سکتا ہے. میں کہتا ہوں جنرل صاحب سے کہ جنرل صاحب، قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ ہے. آپ قدم بڑھائیے، آپ جرأت کا مظاہرہ کریں. یہ ساری مملکت اسلامیہ آپ کے قدم بقدم چلے گی. آپ جرأت اور بے باکی سے اسرائیل پر حملہ کیجئے، آپ اس کو للکاریے. دنیا کے 57 ممالک آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آج عالم اسلام ایک عالمی لیڈر سے خالی ہے. ارے مسلمانوں، یہ اسرائیل اگر تم نقشے پر دیکھو تو بخدا اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. اس کی حیثیت نہ جغرافیائی لحاظ سے، نہ تعداد کے لحاظ سے. لیکن مسلمانوں، آج دنیا میں سب سے بڑی طاقت یہودی کیسے بن گئے؟ وہ ایجوکیشن میں سب سے آگے چلے گئے، وہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے پہنچ گئے. اعلیٰ دماغ انہوں نے پیدا کیا. دنیا کے تمام ممالک میں تھنک ٹینکس کے اندر، پالیسی ساز اداروں میں یہودی ذہن کار فرما ہے. آج دنیا کی تمام تجارتی منڈیوں پر، بزنس میں ان کا کنٹرول ہے. مسلمان تعلیم میں پیچھے ہو گئے، مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو چکے. مسلمان اپنی مسلم شناخت کو بھول کر بہادر پنجابی قومیت میں تقسیم ہو گئے، فرقہ واریت میں دیوبندی بریلویت میں تقسیم ہو گئے اور مسلم شناخت کو مٹا دیا. آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو قائد ہونے کی.